بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عبد الباسط، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسلم پرویز۔ تو آج ہم اپنے آغاز کریں گے ہم اس ٹاپک سے کہ جو ابھی ریسنٹلی معاملہ چل رہا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف علوی صاحب، انہوں نے ایک ڈیٹ دی ہے 9 اپریل 2023 پہ الیکشن کرانے کے حوالے سے۔ اس کے بعد کافی گرما گرمی چل رہی ہے، اور جو ہمارے منسٹر ہیں ان کی طرف سے اعتراضات آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کہ ہمارے جو پاکستان کے جو صدر ہیں ان کو ہم اس عہدے سے ہٹائیں گے، اور کافی معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور تھرسڈے والے دن چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا اللہ صاحب نے اس کا ازخط نوٹس لے لیا ہے، اور فرائیڈے والے دن اس کی سماعت بھی ہوئی۔ اور ناظرین کرام، سماعت سے پہلے ہی اعتراضات سامنے آ گئے ہیں 3 ججز کی جانب سے۔ اور میں یہ بتانا چاہوں آپ کو کہ نو یہ جو بینچ ہے وہ 9 رکنی بینچ ہے ججز کا۔ اس میں جو شامل ہیں ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 جو ہے وہ جسٹس اجاز الاحسن صاحب ہے، نمبر 2 میں منظور علی شاہ، اور نمبر 3 میں منیب اختر، نمبر 4 یایا افریدی، نمبر 5 مظہر نقوی، نمبر 6 جسٹس جمال، نمبر 7 محمد علی مظہر، اور جسٹس عطا من اللہ شامل ہیں۔ اور ان سب کی جو سربراہی کر رہے ہیں وہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ ان کی سربراہی میں یہ بیچ تشکیل دیا گیا، اور اس کے فوراً ہی بعد اعتراضات سامنے آ گئے۔ اور جو ہمارے اعتراضات جو ہوئے ہیں اس میں جو نمبر 1 نام ہے وہ جسٹس جمال صاحب کا نام ہے، جنہوں نے ازخط نوٹس کے دوران باقاعدہ اختلافی نوٹ دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اسمبلیہ تحریر کرنے پر ہی سوال اٹھا دیا ہے۔ اس حوالے سے جسٹس اجاز الاحسن اور جسٹس مظہر نقوی پر مشتمل سپریم کورٹ کے جو بینچ ہے اس پر دو جو رکن بینچ تھا جو معطل کیا گیا تھا سی سی پی او لاہور کو، غلام محمد صاحب کو، جو 16 فروری کو معطلی کا ازخط نوٹس کے لیے یہ سماعت چیف جسٹس آف پاکستان کو منتقل کی گئی تھی، اس حوالے سے یہ ازخط نوٹس لیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ازخط نوٹس بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارے سر ہیں اسلم پرویز صاحب، وہ آپ کو اس حوالے سے کافی زیادہ گائیڈ کریں گے۔ لیکن میں کچھ پس منظر بتانا چلوں کہ نوٹس 3 وجوہات کی بنا پر لیا گیا ہے۔ نمبر 1 وجوہات یہ ہے کہ جو انتخابات ہے اس کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو نمبر 1 اس کا بنیادی اعتراض یہ ہے، اور نمبر 2 فیڈرل یہ ذمہ داری کس کی ہے، یا فیڈرل کی ہے یا صوبائی کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے۔ یہ 3 نوٹ ہیں جس کی بنا پر یہ نوٹس لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ناظرین کرام، پیر سے اس کی ہائرنگ چلے گی، اور جبکہ صدر پاکستان نے ایک ڈیٹ دے دیا ہے کہ 9 اپریل کو الیکشن ہوں گے۔ اس کے بعد یہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ عدلیہ ہماری اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ان دونوں کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہوگا کہ آگے کیا ہوگا۔ اس کو آپ جو گائیڈ کریں گے، سب سے بہتر جو گائیڈ کریں گے، اور وہ ہمارے اسلم سر کریں گے۔ تو سر آپ بتائیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آئینی بحران پاکستان میں پچھلے کم و بیش تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ روز اول سے مختلف شکلوں میں آئینی بحران آتا رہا ہے۔ سب سے پہلے آئینی بحران آیا 1948 میں، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد آئینی بحران آیا 1956 میں۔ اس کے نتیجے میں 1956 کا آئین بنایا گیا۔ پھر ایک آئینی بحران آیا 1958 اکتوبر کے مہینے میں، جب جناب ایوب خان تشریف لائے اور عزت مآب کہتے ہوئے پاکستان کے طول و عرض پہ قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے ایک آئین بنایا 1962 میں، وہ ایک آئینی بحران۔ پھر 70 میں جب الیکشن ہوا، الیکشن کے نتیجے میں جب
کوئی جب آپ حقداروں کو حق نہیں دو گے، کوئی بھی ہو، اور دو چار لوگ مل کر کے یا اشرافیہ مل کر کے یہ فیصلہ کر لیں کہ کون بنے گا وزیر اعظم، تب یقیناً پھر عوام کی ضرورت تو نہیں رہ جاتی. آنےسٹلی اگر دیکھیں آپ، پھر الیکشن کی ضرورت تو نہیں رہ جاتی. پھر یہ آرٹیکل 105، آرٹیکل 224 پیرا 3، پھر آرٹیکل 164 کا پیرا 3، ان چیزوں کی ضرورت یقیناً نہیں رہتی. اس لیے کہ جب آپ کسی کو عوام کے ذریعے ایوان تک پہنچنے نہیں دیتے تو پھر ضرورت کیا ہے الیکشن کرنے کی. تو جب ضرورت کیا ہے الیکشن کرنے کی، عملی طور پر ہمارے اشرافیہ یہ جب سوچنے لگے کہ ہم نے کس کو بنانا ہے، تو وہاں سے آئینی بحران کی ابتدا ہوتی ہے. یہاں گفتگو چونکہ ہو رہی ہے کہ جی ہمارے پاکستان میں الیکشن، ہمارے پاکستان میں تمام سیاسی پارٹی سوائے جماعت اسلامی کے ایک طرف اور عمران خان دوسرے طرف، ہمارے پاکستان میں ادھر تم ادھر، ہمارے پاکستان میں عجیب عجیب وہ ہسٹوریکل واقعات ہوئے جس کو ہم اگر جانیں بحیثیت عوام کی تو واللہ کبھی کوئی سیاستدان ہمیں مستقلاً دھوکہ نہیں دے سکتا. کبھی کوئی اشرافیہ، کبھی کوئی وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں ہمارے جمہوری مستقبل کا، وہ اپنی چند لوگوں کی رائے سارے 22-23 کروڑ عوام پر مسلط نہیں کر سکتے. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عام عوام کو معلوم ہو کہ اس کا آئینی، قانونی اور سماجی اور قدرتی حق کیا ہے. چونکہ آپ دنیا کو دیکھیں، یہ ذرا تمہید ہے، دنیا کو دیکھیں، وہی قومیں آج ترقی یافتہ ہیں جن کا حق معلوم ہو. اور حق دو طرفہ ہے، جیسے سکے کے دو پارٹ، یعنی میرا حق، آپ کا حق، یعنی میرا حق میرا فرض. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کا الیکشن التوا کا کیوں شکار ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے باسط اور خواتین و حضرات کہ الیکشن کی نوبت صوبائی لیول پر کیوں آئی. کیا ہم بار بار الیکشن کے متحمل ہیں؟ جواب آئے گا یقیناً نہیں. لیکن الیکشن میں جتنا خرچ ہوتا ہے، ہمارے اشرافیہ اس سے کہیں زیادہ خرچ اپنے ذات، اپنے بال بچوں پر، اپنے دوست یاروں پر خرچ کر رہے ہیں. پاکستان کی یہی تاریخ ہے. کسی طرح سے بھی جمہوری سوسائٹی میں پارلیمنٹ کا یہ حق حاصل ہے، پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے ریزائن دے، انٹیمیٹ کر کے گورنر اور صدر کو، اور جب تک وہ ناک آؤٹ نہ ہو جائے، یعنی امپیچمنٹ کے تھرو آؤٹ نہ ہو جائے، تب تک وہ رہ سکتا ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. لیکن یہاں پہ جب صوبائی گورنمنٹ اور دونوں صوبائی گورنمنٹ ڈسمس کر دی گئی، یعنی انہی کے اپنے پارٹی سربراہ نے ڈسمس کر دیا، پارٹی سربراہ نے اس کو ڈسمینٹل کر دیا، تو جیسے ڈسمینٹل ہوتا ہے ایک آرٹیکل وجود میں آتا ہے. اس آرٹیکل کا نام ہے 105. اس آرٹیکل کے تحت حق پہنچتا ہے صوبائی علاقے کو کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے. اچھا، اب الیکشن اگر نہیں کروا رہے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں معاشی ایمرجنسی ہے. معاشی ایمرجنسی کو لانے والے بھی تو معذرت کے ساتھ آپ ہی لوگ ہیں نا. آج جب معاشی ایمرجنسی ہے، آئی ایم ایف اب مسلسل اپنے شروط کو منوا رہا ہے، چونکہ آئی ایم ایف کو پتا ہے کمزور گورنمنٹ ہے. اس موقع سے دنیا کے تمام لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، دوست ہو یا دشمن ہو یا رشتہ دار ہو یا سجن ہو. جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کے کمزوری سے آپ کے گرد
کے ایلیمنٹس، آپ کے گرد کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تو پی ڈی ایم کو تکلیف ہوگی کہ ان کو اقتدار سے ہٹنا پڑ جائے، لیکن اگر آئینی پروسیس پہ ہمارا ملک آ جائے، ڈیموکریٹک پروسیس پہ ہمارا ملک آ جائے، جمہوری پروسیس پہ ہمارا ملک آ جائے، یعنی تسلسل میں، پروسیس کا مطلب سلسلے میں آ جائے، تو آج تو نواز شریف کو یقیناً ایک ٹرم کی قربانی دینی پڑیں گی، لیکن ہمارے ملک میں ایک جمہوری نظام قائم ہو جائے گا. اسی لیے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ہم مشورہ تو نہیں دیں گے، اس لیے کہ لالچ جو ہے وہ کسی مشورے کو نہیں مانتا سوائے اس سے بڑی لالچ اس کو دی جائے. جیسے اس کو یقین دلا دیا جائے کہ شہباز شریف صاحب آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو ہم وزیر اعظم بنا دیں گے، آپ دیکھیے گا دوسرے دن وہ الیکشن کروانے کے لیے حامی بھر جائیں گے. کہہ دیا جائے مولانا صاحب آپ کو پاکستان کا ہم صدر بنا دیں گے، آپ دیکھیے گا. فرزند مفتی محمود کی میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا فوراً پی ڈی ایم کی طرف سے آواز شروع ہو جائے گی کہ جی الیکشن کرواؤ. لیکن چونکہ عوام ناراض ہے، پی ڈی ایم جانتی ہے کہ عوام کے اوپر جو مہنگائی کا ایک آسمانی بجلی گری ہے، اس سے عام عوام، ویسے بھی ہم غریب ترین لوگوں میں، تعلیمی اعتبار سے بھی ہم اندھیرے میں رہنے والے لوگ ہیں، معاشی اعتبار سے بھی ہم بہت کمزور غریب ہیں، اور غریب ہم رہنا بھی چاہتے ہیں. جو قوم، جو لوگ کسی ایک سیاستدان کو ہمیشہ کے لیے اپنا سیاسی رہبر بنا لے، سمجھ لیجئے وہ قوم کا زوال اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب اس کی سوچ شروع ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرا رہبر ہوگا، اس کا بیٹا میرا رہبر ہوگا، اس کی بیٹی میری رہبر ہوگی، میرے بچوں کے بھی یہ رہبر ہوں گے. جب یہ کوئی قوم سوچ لے تو جمہوری پروسیس تو بھائی ختم ہو جاتا ہے. الیکشن اگر آج کے پی میں اور یعنی خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں اگر الیکشن صوبائی اسمبلی کروا دی جائے تو ایک مسئلہ تو ہے، وہ یہ کہ جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو یہ جو الیکشن میں الیکٹ ہو کر کے ایوان میں پہنچے ہوئے ہوں گے، ان کا اثر رسوخ ہوگا اپنے صوبے میں، تو اس وقت قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ تنازع کا شکار ہو جائے گا. یہ بات یقیناً تجربے میں آئی ہے، گو کہ یورپ میں ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، جن کو ہمارے اشرافیہ پسند کرتے ہیں ان ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں الیکشن میں اگر کوئی دھاندلی کرے، چھوڑو الیکشن، یعنی ایک دکاندار اپنے کسٹمر سے اگر دھاندلی کرے تو وہ دکاندار کے لائسنس ضبط کر دیا جاتا ہے. الیکشن کی دھاندلی تو بہت بڑی بات ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں چونکہ اشرافیہ کے بچے ان ملکوں میں پڑھتے ہیں، مگر وہ ان ملکوں میں پڑھنے کے بعد اس لیے پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اپنے ملک میں آ کر کے وہ حکمرانی کریں گے، اور یورپ کی اچھی چیزوں کو نہیں لیں گے، بلکہ یورپ کے سود کے نظام کو عام کریں گے اپنے ملک میں، سور کے نظام کو عام کریں گے، یورپ کے کتا پالنے کے نظام کو عام کریں گے، سور گھر میں رکھنے کو نظام کو عام کریں گے، گے لیسبین اینڈ جینڈر ٹرانزیکشن کے قوانین کو عام کریں گے. چونکہ جتنی برائی ہے وہ اپنے ملک میں لے کر کے آئیں گے، وہ یہاں سے یہ سیکھ کر جاتے ہیں. مگر الیکشن اگر ہو جائے ایک مسئلہ حل ہوگا، پروونشل لیول کے اوپر اسٹیبلٹی آ جائے گی، لیکن پھر بھی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی وفاق لیول پہ، مجموعی طور پر پاکستانی لیول پہ. چونکہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور فیڈرل الیکشن نہیں کرواتی ہے تو ہم یقیناً پھر دوبارہ چند مہینے کے بعد، یا پی ڈی ایم کا تو ارادہ ہے 1 سال کے بعد کروائیں، ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے کہ اگر ملک میں امن و عامہ کا مسئلہ ہے، جو کہ کاغذ پہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بنا دیں گے پی ڈی ایم والے، یا بنا دیں گے جو اشرافیہ ہے کہ جی ہمارے ملک میں مجموعی طور پہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ الیکشن کروایا جائے. جبکہ ترکی میں زلزلہ آیا وہاں بھی الیکشن ہو رہا ہے، جبکہ دنیا کے تمام ملکوں میں ہر حالت میں الیکشن ہوتے ہیں وقت پر.
مگر ہمارے ملک میں الیکشن کے لیے سب سے زیادہ حیل و حجت وہ کرتے ہیں جو اقتدار پارٹی کے اوپر ہیں، جو پوزیشن کے اوپر ہیں۔ جو اپوزیشن میں ہے وہ چاہتے ہیں الیکشن ہو، اور جو ہی اپوزیشن والے کو اقتدار مل جائے، وہ ان کی پہلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مر کے تو اقتدار سے نکلوں مگر ایسے نہ نکلوں۔ اور یہی حال دیکھ لیجئے، جب پرویز مشرف نے 2 ٹرم کے بعد کوئی بھی پی ایم نہیں بنے گا، پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بن سکتا، جب یہ قانون لایا وہ اس لیے لایا تھا کہ اگر کوئی مستقلاً اگر وزیر اعظم بنا رہے، صدر بنا رہے اور سیاسی اداروں پر جمع رہے، تو یقیناً ہوگا یہ کہ پھر وہ ملک کے جتنے ادارے ہیں اس پر وہ قبضہ کر لے گا، اور ایک انارکی کی صورتحال ملک میں پیدا ہوگی۔ پھر ہر ادارے میں جب نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے لوگ اگر ہوں گے، تو آپ بتائیے پھر ملک ترقی کیسے کرے گا؟ پارٹی ترقی کرے گا، پارٹی لیڈر ترقی کرے گا، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اس لیے کہ انسان کی 2 فطرت ہے، ایک انسان بھول جاتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا نہیں ہے، بھول جاتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ لالچی ہے، اقتدار کا لالچی، پیسے کا لالچی، شہرت کا لالچی، لالچی ہے انسان۔ تو پرویز مشرف مرحوم نے ایک 2 سلسلہ شروع کیا تھا، ایک یہ ہے کہ 2 الیکشن کے بعد تیسرا کوئی الیکشن وزیر اعظم کے لیے نہیں لڑے گا، پارٹی لڑے لیکن وہ شخص نہیں لڑے گا۔ نواز شریف نے سب سے پہلے بے نظیر کے ساتھ تعاون کر کے اس شک کو ختم کروایا کہ 2 نہیں بلکہ جب تک وہ چاہے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ لڑتا رہے گا، تب تک وہ وزیر اعظم بنتا رہے گا، کسی اور کو موقع نہیں ہم دینا چاہتے۔ یہاں پھر ہم اپنے آتے ہیں کہ آرٹیکل 105، آرٹیکل 224 ہمیں اس بات کو زور دیتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اندر ملک میں الیکشن کروایا جائے، خواہ گورنر نے ڈیزالو کیا ہو اسمبلی کو یا نہ کیا ہو۔ اسمبلی از خود ڈیزالو ہو گئی ہے، یہ اسمبلی کو وزیر اعلیٰ نے ڈیزالو کیا ہے، یہ اسمبلی کو گورنر نے ڈیزالو کیا ہے، یہ اسمبلی کو الیکشن کمشنر نے ڈیزالو کیا ہے۔ ہر صورت میں ضروری ہے کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہو جائے۔ ایک اور آئینی بات، قانونی بات ناظرین ہم آپ سے شیئر کریں۔ ایک بات آپ سن رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جنرل الیکشن نہیں ہے، جنرل الیکشن کے لیے 90 ڈیز کا آئین نے کہا ہے۔ جنرل الیکشن خواتین و حضرات قانون کے روح سے اس میں کئی سپریم کورٹ کے آرڈرز آ چکے ہیں۔ جنرل الیکشن اس کو کہتے ہیں جو الیکشن ہو ملک میں، جنرل یعنی عام آدمی، جنرل آدمی الیکشن میں حصہ لے، اس کو کہتے ہیں جنرل الیکشن۔ اس کے لیے صوبائی الیکشن یا پروونشل اسمبلی الیکشن کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہیے پی ڈی ایم کو کہ اس مرتبہ کڑوی گھونٹ لے اور لے کر کے ملک میں الیکشن کروائے، لیکن ہم ایک اور بات سمجھتے ہیں ملک کے بھلا بقا کے لیے کہ اگر ہمت کر کے پی ڈی ایم جو ہے مجموعی طور پر یعنی نیشنل اسمبلی کا بھی الیکشن کا اعلان کر دے، تو ایک ساتھ ہی اگر سارا الیکشن ہو جائے ود ان 90 ڈیز، تو ملک اسٹیبلٹی کی طرف آ جائے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے جو بھی کوئی آتا ہے عوام کے تعاون سے ارباب اقتدار میں، وہ کیا کام کرتا ہے۔ 5 سال اس کو مکمل موقع دیا جائے، ہرگز 2-4 سال کے بعد اس کو نکال باہر نہ کیا جائے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے ادارے کمزور ہوں۔ اور اپنی گفتگو کے ابتدا ہی میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی ایک شخص وزیر اعظم سدا کے لیے رہے گا تو وہ تمام اداروں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اپنا ماتحت بنا لے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک کے ادارے ترقی نہیں کریں گے، ملک کی جمہوریت ترقی نہیں کرے گی۔ اور جب جمہوریت ترقی نہیں کرے گی خواتین و حضرات، تو آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ عوام کی طاقت کے ساتھ اگر آپ اقتدار میں رہیں گے، عوام کی طاقت کے ساتھ اگر آپ حکمرانی کریں گے، عوام کی طاقت کے ساتھ اگر آپ عوام کی خدمت کریں گے، تو ملک میں انارکی، بے راہ روی نہیں پیدا ہوگی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن میں جائیں تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہو جو آپ آج پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ دہشت گردی کا کیس لگا رہے ہیں۔ ایک جمہوری آدمی ہے، آپ نے اس کے اوپر توپ ٹینک جیسا
एलिगेशन लगा करके, एक है सेक्शन 1780 एंटी टेररिस्ट सेक्शन 17, इमरान खान के ऊपर वो लगा दिया और पीटीआई के ऊपर वो लगा दिया। ठीक है, आप लगा रहे हैं, एक बात याद रख लीजिए, आपके साथ भी यकीनन माजी में ऐसा हुआ है, क्योंकि इमरान खान की टोटल जो हुकूमत रही है 3.5 साल की, आपकी हुकूमत कमो बेश 40 साल की रही है। पीपल्स पार्टी की कमो बेश 1971 से लेकर के आज तक मुख्तलिफ सूरतों में हुकूमत रही है। इमरान खान की सिर्फ 3.5 साल की रही है। आप लोग एक दूसरे को पेट फाड़ देने का ताना दिया करते थे, मगर आज एक हो गए हैं। अच्छी बात है कि आप मुल्क के बका के लिए एक हो गए हैं। यह अच्छी बात है कि अपने केसेस को माफ करवाने के लिए आप एक हो गए हैं। ये अच्छी बात है कि आप फिर क्लीन एंड क्लियर होकर के अगर इख्तदार करें, जो आपने कमा लिया उसको भूल जाए अवाम, नए सिरे से कमाने के लिए आप तैयार हो जाएं। अवाम आपको यकीनन दोबारा देगी, इसलिए कि अवाम की एक आदत है कि भुट्टो जिंदा है, अवाम मुर्दा है। अपना और अपने आईनी हुकूक का ख्याल रखिए। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों की नौकरी, अपने बच्चों की छोकरी, अपने बच्चों के लिए छोकरी, अपने बच्चों के लिए की मुस्तकबिल आप अगर चाहते हैं, तो जमहूरी प्रोसेस को जारी रखिए। शक्ल बदलने का रिवाज कायम कीजिए अपने मिजाज में। जरूरी नहीं कि भुट्टो जिंदा है भले से आपके बच्चे मुर्दा हो जाएं, जरूरी नहीं कि नवाज शरीफ के बाद मरियम भी आए, मरियम के बाद उनका बेटा भी आए, उसका बेटा भी आए, ये जरूरी नहीं। आप भी पाकिस्तान के हुक्मरान बन सकते हैं, ख्वाह ख्वाह बल्दिया के काउंसलर बने आप या पाकिस्तान के सदर बने आप, मगर ये उस वक्त होगा जब आप शक्लें बदल कर मुख्तलिफ पार्टीज को मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं अपनी इन खुश उम्मीदों के साथ कि अल्लाह ताला आपके मुल्क को, हमारे मुल्क को शाद बाद मंजिल मुराद रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा सर, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी मरीम नवाज साहब का एक इन वो उन्होंने एक जलसे से खिताब किया और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब को, और जजिस जजिस को किया, और जो हमारे जर्नल हैं उनको किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और अभी जो हाजिर जजिस हैं उनको भी काफी क्रिटिसाइज किया है। और इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्योंकि उनका ये कहना है कि पनामा जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया तो उस टाइम भी वो 2 जजिस मौजूद थे और अब भी वही 2 जजिस शामिल हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? एक बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप अदालत में आएंगे तो एक बंदा जीतेगा, एक बंदा हारेगा। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि नवाज एम्पायर कहां से कहां चले गए। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं किस सियासतदान ने या किस ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोगों ने पैसा कमाया। मैं सिर्फ बात एक चीज करूंगा, अगर कोई हारने वाला पार्टी, हारने वाला डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ हो, अगर वो ना मुत्तफिक ना हो उस जज से, तो पंडाल में ऐलान बगावत ना करे। ऑन ड्यूटी यानी ऑन चेयर 2 जजों को, मुअज़्ज़िज़ जजों को, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को आपने आम आवाम के सामने रुसवा करने की कोशिश की, डिफेम करने की कोशिश की। अगर ये चीज बाहर मुल्कों में होता, आप यकीन करें हमेशा के लिए वो शख्स नॉकआउट हो जाता। वो सियासत तो छोड़े, समाजियत के काबिल भी नहीं रहता, यानी मुल्क की सियासत तो छोड़े, इलाके की समाजी खिदमत के काबिल भी नहीं रहता। जो अपने इदारे को बेइज्जत करे, जो अपने इदारों का नाम लेकर के, मुअज़्ज़िज़ जजों का नाम लेकर के तौहीन करे, उनके ऊपर इल्जाम लगाए इस बेस के ऊपर कि माजी में उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया है, तो हम ऐसे जज को नहीं मानते जो हमारे खिलाफ जाए। तो आप ये बताइए कि दूसरे पार्टी भी तो यही बात करेगी। आपके पास अपील का प्रोसेस मौजूद होता है, आपके पास रिव्यू का प्रोसेस मौजूद होता है, आप उसके थ्रू जा करके अपने मसले को हल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत कर सकते हैं, और ऑलरेडी एक जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पिटीशन किसी ने फाइल किया हुआ है। हम जानते हैं उस जज साहब को, यकीनन वो जज साहब
अच्छे हैं اور उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है, कल को उन्होंने प्लॉट की कीमत ये बताई थी, आज वो प्लॉट की कीमत ये बता रहे हैं। आज आप अपने गिरबान में हाथ झांक करके देखें कि कल आपके पास जायदाद कितना था, आज आपके पास जायदाद कितना है। कल आपकी फैक्ट्रियां कितनी थी, आपके बंगले कितने थे, आपकी महलात कितने थे, आपके बैंक बैलेंस कितने थे, आज कितने हैं। और आपने, एक और बात कहूं, आपने मुल्क से बाहर, अपने मुल्क से बाहर मुल्क में पैसे ले गए। इन लोगों ने तो अपने ही मुल्क का एक पैसा जो है डिक्लेयर किया, कभी कम किया कभी ज्यादा किया। यकीनन ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास ये ट्रायल चल रही है, उसके ऊपर हम कम गुफ्तगू करेंगे, मगर हम ये जरूर कहते हैं कि अगर किसी जज के लिए आपके पास रिजर्वेशन है, तहफुजात है, आप एग्री नहीं करते, तो आप उसके बड़े अदालत में या उसकी जो इंक्वायरी की फॉरम है या दूसरे फॉरम में जाकर के आप केस करें। अवाम की अदालत में हरगिज ना जाएं। अवाम की अदालत में सिर्फ आप सियासी गुफ्तगू करें, अवाम की अदालत में आप आईनी, कानूनी या रियासती गुफ्तगू ना करें। अवाम की अदालत में आप या कोई भी रियासत के खिलाफ बात ना करें, इसलिए कि रियासत हमारी तरक्की की अलामत है। रियासत को आज तक पॉलिटिसाइज किया जाता रहा। हम उम्मीद करते हैं अवाम की ताउन से कि रियासत को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। रियासत का मतलब आपकी बका है। आज रियासत में चंद लोग भेड़िए हैं, काली भेड़िए हैं, जैसे यहिया खान था, यूब खान था, टिक्का खान था, नियाजी था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम ऐसे खुशफहमी में बहुत रहते हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है। अवाम के अवाम की बात अवाम के सामने और जजों की बात जजों के सामने की जाए। नंबर एक, और आगे चलकर आपके सवाल के जवाब हम अब्दुल बासित दे दें कि एक बात और गर्जिश कर रही है कि सो मोटो एक्शन यानी अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया। सवाल ये पैदा होता है जब आप अपने दरमियान के अख्तलाफात को आपस में हल नहीं करेंगे, मुल्क में अनारकी पैदा होगी, आइन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, अवाम परेशान होंगे, मुल्क में महंगाई बढ़ती चली जाएगी, मुल्क तरक्की करने के बजाय सिर्फ आप तरक्की करते जा रहे हैं, तो यकीनन क्या होगा। इस सूरत में अगर सो मोटो एक्शन ना लिया जाए, अवाम तो लावारी से यतीम हो जाएगी, फिर आवाम की दादरसी कौन करेगा। जी भाई। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी कुछ से हमें आगाह किया। आई होप के अवाम को भी काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। जी नाज़रीन किराम, ये एक काफी अहम बात है कि हर मामलात में सुप्रीम कोर्ट को असखुद नोटिस लेना पड़ता है। हम जितने भी मामलात देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मैदान में आना पड़ता है। ये एक काफी अहम बात है। अच्छा नाज़रीन किराम, इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चलूं कि कहा गया था कि 90 डेज, आफ्टर 90 डेज में इलेक्शन होंगे, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तकरीबन हायरिंग जो शुरू होगी वो मंडे से होगी। वो स्टार्टिंग होगी तकरीबन, इसमें 1-2 वीक का अरसा तो जाएगा लाजमी, और उसके बाद भी देखते हैं कि कब की डेट आती है और कब इलेक्शन होते हैं। आई होप कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो असखुद नोटिस है इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो आप हमें जरूर आगाह करें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित और असलम परवेज सर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।